ٹویوٹا کی داستان جاپان کے ایک چھوٹے سے قصبے سے شروع ہوتی ہے جہاں ایک شخص کے خواب نے دنیا کی سب سے بڑی اور کامیاب گاڑی بنانے والی کمپنیوں میں سے ایک کو جنم دیا۔ اس شخص کا نام کیچیرو ٹویوڈا تھا جو 1894 میں جاپان کے ایک درمیانے طبقے کے خاندان میں پیدا ہوئے۔ کیچیرو کے والد ساکیچی ٹویوڈا ایک معروف موجد اور صنعت کار تھے جنہوں نے جاپان کی ٹیکسٹائل صنعت میں انقلاب برپا کیا تھا۔ ساکیچی نے دنیا کی پہلی خودکار لوم ایجاد کی جس نے ٹیکسٹائل کی پیداوار کو آسان اور زیادہ مؤثر بنایا۔ ان کی ایجاد نے ٹویوڈا خاندان کو مالی طور پر مستحکم کیا اور کیچیرو کو تعلیم اور کاروبار کی دنیا میں آگے بڑھنے کا موقع دیا۔ کیچیرو نے اپنے تعلیمی کیریئر کے دوران مغربی ممالک کا سفر کیا جہاں انہوں نے جدید ٹیکنالوجی اور صنعتوں کا مشاہدہ کیا۔ وہ خاص طور پر گاڑیوں کی صنعت سے متاثر ہوئے اور جاپان کے لیے ایک مقامی طور پر تیار کی گئی گاڑی کا خواب دیکھا جو جاپانی عوام کی ضروریات اور مقامی سڑکوں کے لیے موزوں ہو۔ اس خواب کو حقیقت میں بدلنے کے لیے کیچیرو نے اپنے والد کی کامیاب ٹیکسٹائل کمپنی سے علیحدگی اختیار کی اور گاڑیوں کی صنعت میں قدم رکھا۔ 1933 میں کیچیرو نے ٹویوٹا آٹوموبائل ڈپارٹمنٹ قائم کیا جو ان کی پہلی کوشش تھی گاڑیوں کی تیاری کے لیے۔ انہوں نے جاپان میں گاڑیاں بنانے کے لیے ایک ٹیم تیار کی اور امریکی اور یورپی گاڑیوں کے ماڈلز کا مطالعہ کیا۔ ابتدائی دنوں میں وسائل کی کمی، ٹیکنالوجی کی محدود دستیابی اور تجربے کی کمی نے ان کی کوششوں کو مشکل بنا دیا۔ تاہم کیچیرو کا عزم اور محنت کبھی کم نہیں ہوا اور وہ مسلسل نئے آئیڈیاز اور تکنیکوں کی تلاش میں رہتے تھے۔ 1936 میں ٹویوڈا کی ٹیم نے پہلی مسافر گاڑی کا نمونہ ٹویوٹا اے تیار کیا۔ یہ ایک سنگ میل تھا کیونکہ یہ جاپان میں بننے والی پہلی مقامی طور پر تیار کردہ گاڑی تھی۔ اے کو خاص طور پر جاپانی سڑکوں اور عوام کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ گاڑی میں جدید ٹیکنالوجی اور مقامی وسائل کا استعمال کیا گیا تھا جس نے اسے جاپان میں بہت جلد مقبول بنا دیا۔ یہ گاڑی ٹویوٹا کے لیے ابتدائی کامیابی کا ذریعہ بنی اور کمپنی کے لیے ایک مضبوط بنیاد فراہم کی۔ دوسری عالمی جنگ کے دوران جاپان میں صنعتی پیداوار کا بڑا حصہ فوجی ساز و سامان کے لیے مختص کر دیا گیا۔ ٹویوٹا نے بھی فوجی گاڑیاں اور ٹرک تیار کیے تاکہ جنگ کے دوران ملکی ضرورتوں کو پورا کیا جا سکے۔ تاہم جنگ کے خاتمے کے بعد جاپان کی معیشت کو دوبارہ مضبوط کرنے کی ضرورت تھی اور ٹویوٹا نے اس موقع کو فائدہ مند سمجھتے ہوئے سول گاڑیوں کی پیداوار کی طرف واپس قدم بڑھایا۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد جاپان کو تیز رفتار ترقی کی ضرورت تھی۔ ٹویوٹا نے اس دور میں اپنی تمام تر توجہ سستی اور پائیدار گاڑیوں کی تیاری پر مرکوز کی۔ 1950 کی دہائی میں کمپنی نے ٹویوٹا کراؤن نامی ایک چھوٹی اور سستی کار تیار کی جس نے جاپانی عوام میں بے پناہ مقبولیت حاصل کی۔ کراؤن ایک مضبوط ایندھن کی بچت کرنے والی گاڑی تھی جو عام لوگوں کے لیے موزوں تھی۔ اس نے نہ صرف جاپانی مارکیٹ میں ٹویوٹا کو کامیاب بنایا بلکہ کمپنی کو عالمی سطح پر بھی پہچان دلائی۔ 1960 کی دہائی میں ٹویوٹا نے بین الاقوامی مارکیٹ میں داخل ہونے کا فیصلہ کیا اور اپنی گاڑیاں امریکہ اور یورپ میں برآمد کرنا شروع کیں۔ اس دوران ٹویوٹا نے کورولا اور کراؤن جیسی مشہور گاڑیاں متعارف کروائیں۔ کورولا خاص طور پر ایک عالمی کامیابی بن گئی اور دنیا بھر میں لاکھوں کی تعداد میں فروخت ہوئی۔ اس کی سادگی، ایندھن کی بچت اور کم قیمت نے اسے ہر طبقے کے لوگوں کے لیے موزوں بنایا۔ یہ گاڑی آج تک دنیا کی سب سے زیادہ فروخت ہونے والی گاڑیوں میں شمار ہوتی ہے۔ 1970 اور 1980 کی دہائیوں میں ٹویوٹا نے گاڑیوں کی پیداوار میں جدیدیت اور معیار کو بڑھانے کے لیے بہت سے نئے اقدامات کیے۔ اس دور میں کمپنی نے پیداواری عمل میں جسٹ ان ٹائم نامی ایک نئی تکنیک متعارف کروائی جس سے فیکٹریوں میں سامان کے ذخیرے کو کم کیا جا سکتا تھا اور پیداوار کو زیادہ منظم طریقے سے کیا جا سکتا تھا۔ اس نظام نے ٹویوٹا کو دنیا بھر میں اپنی گاڑیوں کی تیاری میں ایک نئی سطح پر پہنچا دیا اور کمپنی کو ایک عالمی معیار بنایا۔ 1990 کی دہائی میں ٹویوٹا نے ماحول دوست ٹیکنالوجی کی طرف قدم بڑھایا اور 1997 میں دنیا کی پہلی ہائیبرڈ گاڑی پریس متعارف کروائی۔ پریس ایک ایسا سنگ میل تھا جو نہ صرف ایندھن کی بچت کرتا تھا بلکہ ماحول کے لیے بھی کم نقصان دہ تھا۔ اس گاڑی کی کامیابی نے ٹویوٹا کو دنیا بھر میں ماحول دوست گاڑیوں کی تیاری میں ایک قائد کے طور پر سامنے لایا۔
प्रियस को दुनिया भर में लाखों अफराद ने खरीदा और इसे माहौल के लिए एक बेहतरीन मुतबादिल समझा गया। आज टोयोटा दुनिया की सबसे बड़ी गाड़ियां बनाने वाली कंपनियों में से एक है। कंपनी न सिर्फ ईंधन से चलने वाली गाड़ियां बल्कि इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियों पर भी खुसूसी तवज्जो दे रही है। टोयोटा का विजन हमेशा से यही रहा है कि वो ऐसी गाड़ियां तैयार करे जो मेयार, हिफाजत और माहौल दोस्ती में सबसे आगे हों। कीचिरो टोयोडा का ख्वाब एक ऐसी कंपनी बनाना था जो दुनिया भर में भरोसे, मेयार और जिद्दत की अलामत हो। आज टोयोटा इसी विजन पर अमल कर रही है और अपने सार्फिन को महफूज, जदीद और माहौल दोस्त गाड़ियां फराहम करने में कामयाब है।